بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابلیس اللہ کے سامنے کھڑا تھا، اللہ سے گفتگو کر رہا تھا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر رہا تھا۔ مردود قرار دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی طلب کی اور مہلت پا بھی گیا۔ ان سب کے باوجود وہ کافر کیسے ہو گیا؟ اس کے کفر کی نوعیت کیا ہے؟ ابلیس کو اس کے عناد و تکبر اور سرکشی کی بنا پر آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں اتار دیا گیا۔ اس پر ذلت و خواری مسلط کر دی گئی۔ اس پر تا قیامت لعنت برستی رہے گی۔ صرف وہی نہیں بلکہ جو بھی اس کی پیروی کریں گے سب اس کے ساتھ جہنم کی خوراک بنیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، تو بے شک ذلیلوں میں سے ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس کو صفائی کا موقع۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سزا دینے سے پہلے اسے اپنی صفائی کا پورا موقع دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ چونکہ ابلیس کا عذر پوری طرح غیر معقول اور غیر مقبول تھا، جیسا کہ پیچھے ہم اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں، لہٰذا اسے رد کر دیا گیا۔ ابلیس کے پاس موقع تھا کہ توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن اس نے معافی مانگنے کے بجائے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تاکہ بزوم خواہش جس آدم کی وجہ سے یہاں ملعون ٹھہرا ہے ان سے بدلہ لے سکے۔ جوش انتقام ابلیس نے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، ابلیس نے کہا، مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو مہلت دی گئی اور ابلیس کا مطالبہ منظور ہو گیا۔ رب کریم ابلیس کا بھی رب ہے اور اس کی شان ربوبیت نے ابلیس کو بھی محروم نہ کیا۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے سرتابی کی، مردود ٹھہرا، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تو اسے مہلت دے دی گئی، اسے قیامت تک کی طویل عمر سے نوازا گیا۔ ابلیس کی فتنہ سامانی۔ ابلیس نے آدم اور ان کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی خاطر اللہ سے روز قیامت تک کے لیے طویل مہلت طلب کی اور اسے یہ مہلت حاصل ہو گئی۔ اس دن سے ابلیس اپنی فتنہ سامانیوں کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگا۔ اپنی ہر ممکن قوت و طاقت کو ابن آدم کی گمراہی کے لیے ابلیس بروئے کار لاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ابلیس کے نزدیک سب سے بڑا رتبہ اس شخص کو ملتا ہے جس کا فتنہ سب سے عظیم ہوتا ہے۔ ایک شیطان آگے کہتا ہے کہ میں نے ایسا اور ایسا کیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک شیطان آتا اور کہتا ہے میں اس کے پیچھے لگا رہا اور اسے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دی۔ ابلیس اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور پھر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ حدیث مذکور سے یہ بات واضح طور پر کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ابلیس انسانوں کے خلاف اپنی جنگ کے لیے پوری طرح منصوبہ بندی کرتا ہے اور مختلف سمتوں میں اپنے لشکر بھیجتا ہے، میٹنگ کر کے ان کی رپورٹ سنتا ہے اور ان سب کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے۔ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے میں جس قدر محنت کی ہے اس اعتبار سے ان کی تعریف کرتا ہے، انہیں اپنے سے قریب کرتا ہے اور بلند درجات سے نوازتا ہے۔ ابلیس کو لوگوں کی گمراہ کرنے کا ایک طویل تجربہ ہے۔ دادا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ زندہ ہے اور فتنہ پھیلانے اور سچائی کے خلاف جھوٹ کی تبلیغ کرنے میں مصروف ہے اور کسی تھکاوٹ کے بغیر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن یاد رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں جان باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندوں کی اس وقت تک مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت اور بخشش مانگتے رہیں گے۔ سورہ ہجر کی آیات 33 تا 37 میں ارشاد ہوتا ہے، میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے کا نہیں ہوں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا اس مقام سے کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور تجھ پر تاروز قیامت لعنت ہوگی۔ کہا، پروردگار پھر مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک مہلت دے دے۔ فرمایا، تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے معین وقت کے دن تک۔ آیات کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک مہلت مانگ رہا ہے، لیکن اللہ اس کو ایک معین وقت تک مہلت دے رہا ہے۔ یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معین وقت سے مراد کیا ہے؟ کیا وہی قیامت کا دن مراد ہے یا پھر کوئی اور معین وقت ہے؟
علامہ طباطبائی اور آیت اللہ مکارم شیرازی دونوں فرماتے ہیں کہ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی بات اس حد تک قبول کی گئی کہ اس کو مہلت مل گئی، لیکن وقت کے معاملے میں اس کی اجابت نہیں کی گئی، یعنی قیامت تک کے لیے مہلت نہیں بلکہ اس سے قبل تک کے لیے۔ ان مفسرین کے حساب سے یوم وقت معلوم قیامت کے علاوہ کوئی وقت ہے جو غالباً قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوگا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے 3 احتمالات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، شیطان نے یوم حشر تک کی مہلت مانگی، یعنی جب لوگ محشور کیے جائیں گے، لیکن اللہ نے اتنی مہلت نہ دی، البتہ اس کو دنیا کے اختتام تک کی مہلت ہے، یعنی جب سورج چاند بجھ جائیں گے اور کائنات درہم برہم ہو جائے گی، جبکہ بظاہر یہ کہ کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 2، بعض مفسرین نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ شیطان کو اسرافیل کے سور پھونکنے تک مہلت دی ہے۔ اسرافیل 2 دفعہ سور پھونکے گا، پہلی دفعہ دنیا بھر کے تمام موجودات مر جائیں گے اور دوسری دفعہ تمام موجودات پھر سے زندہ ہوں گے۔ بظاہر یہ رائے کسی حد تک پہلی رائے سے قریب معلوم ہے۔ نمبر 3، بعض روایات میں ہے کہ امام زمانہ الاجل کے ظہور تک شیطان کو مہلت دی گئی ہے۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے گا کہ شیطان کی روح قبض کرے۔ تفسیر برہان اور تفسیر نور الثقلین میں اس مضمون کی روایات ہیں، البتہ یہ روایات ضعیف ہیں۔ نمبر 4، کچھ روایات کے مطابق ظہور کے بعد خود امام زمانہ شیطان ملعون کو قتل کریں گے، یہ روایات بھی ضعیف ہیں۔ کچھ کے مطابق ابلیس کو زمانہ رجت میں قتل کیا جائے گا، لیکن یہ روایات پہلے طبقے سے زیادہ ناقابل اعتبار ہیں۔ سند کا اشکال اپنی جگہ، نیز گناہ و جزا کا تصور تو ظہور کے بعد بھی تاروز قیامت رہے گا۔ ان تمام آراء کو پڑھنے کے بعد معلوم یہی ہوتا ہے کہ شیطان کو مہلت دنیا کے اختتام تک دی گئی ہے۔ جس وقت سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور تمام موجودات مر جائیں گے، شیطان بھی نیست و نابود ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ شیطان بھی ایک جن ہے اور اس کے اعوان و انصار اور ساتھیوں میں جنات ہی ہیں، اور یہ سب شیاطین ہیں۔ تمام جن و انس حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے پر مر جائیں گے، لہذا فقط ایک شیطان کی ہم بات نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں شیاطین کی بات کرنی چاہیے جو سب کے سب جنات ہی ہیں۔ اور اگر ہم یوم وقت معلوم کو یہاں یوم حشر بھی مان لیں تو حرج نہیں، کیونکہ یہ سب ایک ساتھ ہی ہوگا۔ پہلے قیامت آئے گی اور اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا، چونکہ یہ ہم زمان ہے اور اس لیے دونوں کو ایک وقت تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم خود قرآن سے وقت معلوم جاننا چاہتے ہیں تو اس بات کا جواب ہمیں قرآن ہی دے رہا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 49 اور 50، کہہ دیجئے اگلے اور پچھلے یقیناً سب ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ بس قرآن سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یوم معلوم سے مراد قیامت کا دن ہے اور یہ بڑا اہم دن ہے، لہٰذا پہلی اور دوسری رائے درست ہے۔ جس طرح بھی اس کو معنی مفہوم ادا ہو جائے گا، البتہ باقی آراء ضعیف اخبار احاد پر مشتمل ہیں جن پر واضح قرآنی آیت کے مقابلے میں اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ رب نے شیطان کو قیامت تک بہکانے کی مہلت کیوں دی؟ اب یہ ایک بات ہے جو کسی بھی انسانی ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ رب ہے سب جہانوں کا، ہمارا ایمان ہے وہ زمین پر رینگتی چینٹی بارے نہ صرف باخبر ہے بلکہ وہ اس کو پالتا بھی ہے۔ سمندر کی محیط گہرائیوں میں کیا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں میں کیا پنہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ سب اس کے دستے قدرت میں ہے، چرند پرند، انسان، حیوان، جمادات، نباتات، سب اس کے قبضے میں ہے۔ اور ایسے ہی وہ فرشتوں اور جنوں غیر مرئی مخلوق پر بھی دست قدرت رکھتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب رب چاہتا تو آن کی آن میں ابلیس کو ختم کر دیتا، بس قصہ تمام۔ رب چاہتا تو ابلیس کو ایسا سبق سکھاتا کہ وہ تائب ہو جاتا، اور رب چاہتا تو اس سے زبردستی سجدہ کروا لیتا۔ یہ سب کچھ رب کے اپنے اختیار میں تھا، لیکن سیانے کہتے ہیں کہ رب جانے، خالق کے فیصلے مخلوق کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ مخلوق کا بالخصوص ایمان والے بس مان لیتے ہیں تو ہم بہت بھلائی میں رہیں گے اگر رب کے فیصلوں کو منوان تسلیم کریں گے۔ اب اس سارے واقعے سے کچھ باتیں جو مجھ سا عاجز اور کند ذہن بنا سکتا ہے وہ یہ کہ رب نے انسانوں اور جنوں کو اپنے ارادے میں آزاد رکھا ہے، اور آپ کا ارادہ آپ کا عمل بنتا ہے۔ آپ آج نیکی کرنا چاہیں تو آپ کو نیکی حالات میسر آ جائیں گے، آپ بدی کرنا چاہیں تو بد حالات میسر آ جائیں گے۔ تو ابلیس بھی اپنے ارادے میں آزاد تھا، اس کو سجدے کا حکم ملا، اس نے انکار کر دیا، پھر مہلت مانگی ابن آدم کو بہکانے کی۔ تو اگر یہ مہلت نہ ملتی تو جنت اور دوزخ کا کیا تصور تھا؟ تو پھر تو سب ماننے والے ہوتے۔ اور پھر جو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، تو یہ بھی ایک
ٹیسٹ کرنا باقی تھا اور یہ دنیا کو آباد ہونا تھا۔ اگر یہ بات گستاخی ہو تو رب مجھے معاف فرمائے۔ یہ ایک گریٹر پلان تھا اپنا خلیفہ بنا کر انسان کو آزمانے کا، اور اس میں ابلیس نے اپنے تکبر سے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا۔ رب نے اس کو مہلت دے دی۔ رب نے انسان کو نہ صرف اپنا خلیفہ بنایا بلکہ مقصد تخلیق ایک یہ بھی تھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو دن کو پہچاننے کے لیے جیسے رات ضروری ہے، اسی طرح رحمان و رحیم کی ذات کو پہچاننے کے لیے بھی ایک شیطان لائن ضروری تھا۔ آپ 50 گناہ کر کے رب سے رجوع کر لے اور معافی مانگے اور وہ آپ کو معاف کر دے، تو تب ہی مخلوق جان پائے گی کہ اس کا خالق کن صفات کا حامل ہے۔ تو سمجھ لیں کہ شیطان کا ہونا بھی آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین۔